بچوں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نوین اور شمو کی اچھی خاصی فائٹ ہوتی ہے۔ دونوں اس بات پہ لڑتی ہیں کہ گھر کے کام کون کرے گا۔ نوین جو ہے وہ تھوڑی بہت بیمار ہے تو اس کا شوہر بھی اس کا ساتھ اچھا خاصا دیتا ہے۔ نوین اور شمو جو ہیں آپس میں اتنا لڑتی ہیں کہ روہیل جو ہے وہ اور سہیل ان دونوں کے درمیان میں بھی بیویوں کی وجہ سے اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب دونوں بھائی اپنی بیویوں کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی ماں کہتی ہے ایک دوسرے سے کہ تم لوگ کتنے بے وقوف ہو، بیویوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی کر رہے ہو، بیویاں تم لوگوں سے ابھی ابھی ملی ہیں، وہ کبھی صدا کی تم لوگوں کے ساتھ نہیں تھیں، تم لوگ اپنے بہن بھائیوں سے لڑنے لگ گئے ہو، تم لوگ ایسے کیوں کر رہے ہو۔ بشرا جو ہے وہ اپنے فیانسی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا اب شادی ہو جائے گی، میں اپنے من پسند شخص کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میری بجو کا کیا ہوگا۔ جب وہ بجو کے بارے میں سوچتی ہے تو تھوڑی سی ایموشنل ہو جاتی ہے۔ وہ فواد سے بھی بات کرتے کرتے اکثر مسرت کا ذکر چھیڑ دیتی ہے تو فواد اس کو کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے تو ان کے لیے کچھ بہتر ہی ہوگا، ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ بشرا جو ہے وہ اپنی بہن کے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر چوز کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے مسرت سب کو ایک سرپرائز دیتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے میرا لائف پارٹنر مل گیا ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے۔ مسرت سب کو بتاتی ہے کہ دلبر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور بہت جلد وہ مجھ سے جو ہے شادی کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آئے گا رشتہ لے کر۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن بوبی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بوبی کو پتہ ہے کہ اس نے اس دلبر کو پیسے دے کر مسرت کے پیچھے لگایا ہے تاکہ مسرت کا مائنڈ سیٹ چینج ہو، مسرت جو ہے وہ اپنے آپ کو ان ویرانیوں سے نکالے اور وہ اپنے آپ کو زندگی کی طرف واپس لے کر آئے۔ لیکن جب مسرت کو اتنا بڑا دھوکہ ملے گا، اتنا بڑا اس کو جھٹکا لگے گا تو وہ پھر سب سے نفرت کرے گی، کیونکہ بوبی نے جس طرح سے دلبر کو پیسے دیے ہیں اور کہا ہے کہ مسرت کو جھوٹ بولو کہ تم ایک یوٹیوبر ہو، تم بہت اچھا پیسہ کماتے ہو، اور دوسری بات یہ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ بوبی کی بات مان کر دلبر نے ایسا ہی کیا اور مسرت دلبر کی باتوں میں آ گئی اور بہت زیادہ خوش ہو گئی ہے۔ لیکن اب مسرت نے جب بوبی کو اور باقی گھر والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں دلبر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، دلبر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے کہ میں مسرت سے تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، میں نے تو بوبی کی باتوں میں آ کر اس کو یہ سب کچھ بولا ہے، اب میں کیا کروں۔ پھر جو دلبر ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے ماریا کو اپنے نام کی انگوٹھی بھی پہنا دی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماریا کی طرف چلو رشتہ لے کر۔ اس کی ماں آلریڈی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اپنے بیٹے کی شادی کو لے کر، کیونکہ وہ تھوڑی مینٹلی بھی ڈسٹرب ہے اور اس کو کم ہی سنائی دیتا ہے، وہ ہر بات کا مطلب خود سے ہی انزیوم کر لیتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ صبا جو ہے وہ دردانہ کے ساتھ اچھا خاصا روڈ بیہیو کر رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ دردانہ اور جواد کے درمیان میں کچھ بھی ٹھیک ہو۔ جواد جو ہے وہ دردانہ کو ATM کارڈ دیتا ہے اور وہ جیسے ہی اپنے کارڈ کو اپنے بیگ میں رکھ کے ادھر ادھر ہوتی ہے، صبا اس کے ATM کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ دردانہ اور ثنا مل کر جب ATM ڈھونڈتی رہتی ہیں، ان کو نہیں ملتی تو جواد کو فون کرتی ہے دردانہ پریشان ہو کر، تو جواد پھر گھر آتا ہے اور ATM کارڈ جو ہے اس کو پیچھے سے بلاک کروا دیتا ہے۔ ایمر آتا ہے گھر میں، ایمر پھر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میں نے وہ ATM صبا کے ہاتھ میں دیکھا تھا جب وہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک رہی تھی۔ صبا کی پول جب ایمر کھولتا ہے تو صبا کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ صبا کہتی ہے تمہارا بیٹا پاگل ہے، اس کو اچھا سا ٹریٹمنٹ کراؤ اپنے اس بیٹے کا۔ جب دردانہ یہ ساری باتیں سنتی ہے، ثنا ایمر کے پیچھے جاتی ہے اور دردانہ جو ہے وہ پھر اس ڈسٹ بن کو اوپن کرتی ہے، اس میں سے جب ATM نکالتی ہے تو اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ جواد کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ATM کارڈ ہمیں ڈسٹ بن سے ملا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صبا جو ہے وہ پھر جواد کا گھر ویٹ کر رہی ہوتی ہے، آنے سے پہلے وہ جواد سے کہتی ہے کہ اگر دردانہ شازیہ بنی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، میں اس کو پھر اس گھر میں افورڈ نہیں کروں گی۔ دردانہ کی بات جواد سن کر اس کو کہتا ہے کہ دردانہ ایسا نہیں کرے گی اور شازیہ نے بھی تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، آپ پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ جو سکندر ہے وہ آج بھی بشرا سے ہی محبت کرتا ہے، لیکن اس نے
بشریٰ کی محبت کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ اس نے بشریٰ سے کہا کہ تم بالکل پریشان نہ ہونا، میں جتنی تم سے محبت کرتا ہوں اس بات کا پروف دوں گا کہ تمہاری اور فواد کی شادی کرواؤں گا۔ لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہے ثنا کے ساتھ، نہ ہی وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ثنا کے بارے میں اگر اس کو دردانہ کچھ نہ بتاتی تو وہ شاید ثنا سے کبھی بھی شادی کرنے کے لیے حامی نہ بھرتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نوین اور شمو جو ہیں اب ان کی لڑائی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ منی جو ہے وہ اپنے گھر اپنی بیٹی کو لے جائے گی اور اس کے پیچھے پیچھے پھر روہیل بھی اپنے سسرال جا کر بیٹھ جائے گا۔ روہیل جو ہے وہ پہلے ہی اپنی ساس کو بہت چونا لگا چکا ہے۔ وہ اپنی ساس کو کہتا ہے کہ دھوبی گھاٹ سیل کر دو، اس کی جگہ پر تم کریانے کی 2 دکانیں اگر کھول لو تو تمہیں بہت زیادہ منافع ہوگا، ایک دکان پہ تم بیٹھنا اور ایک دکان پہ میں بیٹھوں گا۔ اب کریانے کی دکان کھولنے کے چکروں میں وہ اپنی ساس سے 1.5 لاکھ روپیہ لے چکا ہے۔ جب وہ اس سے حساب مانگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دکان کا مالک جو ہے وہ ابھی مجھے مل نہیں رہا، وہ کبھی آج کل کر رہا ہے۔ اب روہیل اپنی ساس کو ٹالنے کے لیے اس کو ایک ایسی معمولی سی کریانے کی دکان پر لے کر جاتا ہے جہاں کا مالک کہتا ہے کہ میں تو دکان بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ وہاں پر منی خالہ کی اور اس دکاندار کی اچھی خاصی منہ ماری ہو جاتی ہے۔ روہیل پھر اس دکاندار کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو منی اس کو کہتی ہے کہ تم میرے بہت اچھے بیٹے ہو، تم نے یہ کیا وہ کیا۔ جب وہ گھر آ جاتی ہے تو وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو آ کر فون کرتی ہے اور کہتی ہے میں نے کریانے کی دکان بنائی ہے، حالانکہ کوئی دکان کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ کریانہ میری دکان سے لینا ہے، میں آپ لوگوں کو اس میں جو ہے ریٹ کم کر کے دیا کروں گی تاکہ میرا بھی منافع ہو اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ جو ہے وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے صحن میں سے کہ بابی دیکھتا ہوا اس کو اس کے پاس آتا ہے، بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تمہارا خیال بھی رکھے گا، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دوں، میری ماں اور تمہاری ماں جو ہماری بڑی بوڑھیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ سسرال والے وہی ہوتے ہیں جن کو ہم جتنا دبا کر رکھیں، اگر تم سسرال والوں کو دبا سکتی ہو تبھی وہ تمہارے جو ہیں غلام بنیں گے، تبھی وہ تمہاری عزت کریں گے۔ اگر تم ان کے اوپر چڑھ کر ان کو بولو گی کہ میرے اوپر چڑھ کر ناچ لیں تو پھر تم کسی صورت بھی ان کے دلوں میں اپنی قدر پیدا نہیں کر سکتی۔ بشریٰ جو ہے اپنے کزن بابی کی بات سن کر بہت حیران ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو بابی اس کو کہتا ہے کہ تمہاری دردانہ جو جیٹھانی ہے وہ تو بہت اور سی نیچر کی ہے، لیکن تمہاری ساس صبا جو کہ کسی کو اپنے کھاتے میں لاتی ہی نہیں وہ بہت عجیب ہے، تمہارا اس گھر میں رہنا اجیرن کر دے گی اور تم ٹھہری معصوم سی اپنا خیال کس طرح سے رکھو گی۔ تو بشریٰ اپنے کزن بابی سے کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، وہاں پر دردانہ جی بھی تو ہیں، وہ میرا خیال رکھ لیں گی۔